بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایگریکلچر ملتان ڈویژن، ایگریکلچر ایکسٹینشن ملتان ڈویژن چودھری شہزاد ثابت صاحب موجود ہیں. آپ حالیہ دنوں میں تعینات ہوئے ہیں ملتان میں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے ملتان میں خاص طور پر مینگو کے حوالے سے آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوکسٹ کی لیٹسٹ پوزیشن ہے اس کے متعلق بھی ہمیں بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آصف حیات ٹیپو صاحب کا کہ وہ اس وقت جب کہ آم کی فصل پک کر تیار ہونے والی ہے اور دوسری طرف ہمارے ارد گرد لوکسٹ منڈرا رہا ہے، تو اس نازک موقع پہ تشریف لائے. کوشش کروں گا کہ ان دونوں جو کویشچنز ہیں آصف صاحب کے، ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ لوکس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کرنٹلی جو ہمارے پاس سے تین بڑے اور ایک چھوٹا سوام، 4 سوام گزرے ہیں. ہم نے منیمم لاس کے ساتھ ملتان ڈویژن میں ان کو کمبیٹ بھی کیا ہے اور سرویلنس بھی کی ہے. اس سرویلنس اور کمبیٹ نے ہمیں اتنا کانفیڈنٹ کر دیا ہے کہ لوکسٹ ہمارے لیے ملتان میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. ہم اس کو بھرپور طریقے سے اس کو مینیج کریں گے، اس کو کمبیٹ بھی کریں گے. اور ذمہ دار بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس سارے کمبیٹ آپریشن میں مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہی گورنمنٹ کی مشینری متحرک ہوتی ہے، یا ان لوگوں کو اعلانات مسجد میں اعلانات کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے، تو اپنے آپ کو مکمل طور پہ تیار رکھیں کہ اس لوکس کو کنٹرول کرنا ہے. ہم نے اس لوکس کو مکمل طور پر ہم نے بھگانا ہے یہاں سے. اور اس کے لیے لیمڈا سائیہیلوتھرین کا سپرے اپنے پاس رکھیں اور اپنی مشینوں کو تیار رکھیں، تاکہ جو ہی آپ کے پاس خبر آئے تو نہ صرف اس کو سپرے سے مارنا ہے بلکہ اس کو بھگانا بھی ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نارملی یہ رات کو درختوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور صبح کو جب اڑتا ہے تو اس وقت فصلوں کو نقصان کرتا ہے. اس وقت کوشش کرتا ہے کہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے فصلوں پہ یہ اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی وقت اس کو کنٹرول کرنا ہے. صبح تقریباً گرمیوں میں یہ 7 سے 10 بجے تک فصلوں کو نقصان کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ سارا دن فلائی کرتا ہے تو جہاں اس کو بھوک لگتی ہے وہاں بیٹھ بھی سکتا ہے. لیکن محکمہ زراعت مکمل طور پر اس کی موومنٹ کو مانیٹر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو آگاہ بھی کرتا ہے. اس لیے لوگ رابطے میں رہیں اور اس کو کنٹرول بھی کریں. دوسرا، میں آصف صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مینگو کی فصل اس وقت پک کر تیار ہو رہی ہے. پنجاب میں اس وقت مینگو کی اچھی فصل ہے. کچھ ریسنٹ جو پچھلے دنوں میں 5-7 دن میں اندھیریاں آئی ہیں، اس سے کچھ نقصان بھی ہوا، لیکن کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے اس کا. ہماری جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے اس میں اس وقت مینگو کی اچھی فصل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو اقدامات کرنے ہیں، ایک تو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے ماہرین کی مشاورت سے کوشش کی ہے کہ چونکہ اس دفعہ کولڈ ٹیمپریچر بڑا پرولونگ کر گیا اور فروری میں جنوری میں بارشیں بھی زیادہ ہوئیں، تو باغات کے جو جتنے گروورز تھے انہوں نے باغات میں سپرے کر کے اس کو کنٹرول بھی کیا اور اسے اچھا رزلٹ بھی لیا. اور اچھی فروٹ سیٹنگ کے بعد اب ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے مارکیٹ کریں. اس کو ہم نے چونکہ مختلف بیماریوں سے پچھلے 3-4 میں ہمیں بچایا ہے، تو اس کی مارکیٹنگ کے لیے ہمیں سب لوگوں کو، ایکسپورٹ پروموشن بیورو کو اور باقی جتنے گروز ایسوسیشنز ہیں، پروسیسنگ پلانٹس ہیں، مارکیٹنگ میں جو منڈی میں آڑتی حضرات ہیں اور گروورز کو
کووڈ کے اندر ہمیں یہ بھی پالیسی بنانے پڑے گی گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ اس کی ایکسپورٹس کو کیسے مینیج کرتی ہے، کیونکہ ایک اچھا والیوم ہمارا ایکسپورٹ کا بھی ہوتا ہے. اگر وہ ایکسپورٹ پراپرلی ہو جاتی ہے تو شاید ہمیں مارکیٹ میں کوئی ریسیشن نہیں ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آم کی فصل جتنی اچھی ہے آم کے گروورز کو انشاءاللہ ریٹ بھی اتنا ہی اچھا ملے گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو.